ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے، جناب بہتر تو یہی ہے، سنت عمل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے وضو کیا، عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، اس لیے ہر نماز میں آپ کو وضو الگ کر لینا چاہیے، لیکن ایک وضو سے آپ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا قیامت تک آپ پڑھتے ہیں۔ اب آپ جانیں آپ کا وضو اور آپ کا اسٹیمنا وہ آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر قیامت تک وضو نہ ٹوٹے تو پھر آپ قیامت تک نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن قیامت آنے کے بعد تو اچھوں کا وضو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ قبر پر شعر و شاعری لکھ سکتے ہیں؟ کیا قبروں پر شعر و شاعری لکھنا جائز ہے؟ تبسم اعوان کاخان سے، نہیں جی، صحیح حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکتابہ فی القبر، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، پوری ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا، صرف نام لکھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر نشانی لگانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تاکہ جس سے پتہ چلے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے، تو نشانی لگانا جائز ہے، تو نام بھی ایک طرح کی پہچان ہی ہوتی ہے، تو صرف نام کی بھی گنجائش ہے، وہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، صرف نام لکھنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے قبر پہ۔ جنازہ پڑھتے وقت میت کو کیسے رکھیں؟ میت کو چارپائی پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا افضل ہے یا زمین پر رکھ کر؟ ہمارے ہاں زمین پر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا افضل سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ سلطان محمود دبئی سے، دونوں طرح جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جنازہ کی کیونکہ چارپائی ہوتی ہے اس پہ اٹھا کے لے جانا ہے، تو چارپائی پہ رکھیں تو اس میں میت کا زیادہ اکرام ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں سیونگ سے پیسے کمانا، یہ سوال آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے۔ میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں میرے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں تقریباً 1,00,000 روپے رکھے ہوئے ہیں۔ ایپ میں سیونگ کا ایک آپشن ہے، اگر اسے سبسکرائب کریں تو ایپ آپ کو روزانہ 28 روپے بھیجتی ہے، جو سالانہ تقریباً 20,000 روپے بنتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہیں یا سود ہے؟ آصف محمود مانسہرہ سے، یہ سود ہے، آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اور ایزی پیسہ نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہوئی ہے، صراحتاً کی ہو یا دلالتاً، یعنی سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ دلالتاً اناؤنسمنٹ ہے، تو اس میں اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں اور آپ کو اس طرح سے پیسے ہر مہینے ملتے ہیں تو یہ خالص سود ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ شوہر مر گیا تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا حکم۔ اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے ذریعے کسی شوہر کا مادہ منویہ لیا جائے اور پھر لیب میں کیمیائی عمل کے ذریعے دیا جائے اور اس دوران قدرتی طور پر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے بعد بیوی کے رحم میں اپنے مرحوم شوہر کا جو اسپم ہے، مادہ منویہ ہے، وہ ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے، نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد جو ہے نا، اس سے رشتہ ختم ہو گیا عورت کا، ٹھیک ہے، عدت کے دوران کچھ نکاح کے احکام باقی رہتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بہرحال جو ایک میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب ان کے میں کوئی بھی ایسا ریلیشن جو نکاح کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی وہ عورت اب فراش نہیں رہی ہے۔ یہ بات شاید علماء کو اشکال ہو اس پر کہ عدت کے دوران بھی عورت شوہر کا فراش ہوتی ہے، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ قوی فراش کہ جس میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ریلیشن جائز ہوتا ہے، وہ فراش تو بہرحال نہیں رہتا نا۔ اس کی مثال ایسے جیسے شوہر 3 طلاقیں دے دے بیوی کو، تو عورت عدت کے دوران تو ہوتی ہے، یعنی عدت میں تو کچھ نکاح کے حکام تو باقی رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان میاں بیوی والا ریلیشن تو جائز نہیں ہے، تو میاں بیوی والے ریلیشن کے جائز ہونے کے لیے پورے طور پر نکاح کا باقی رہنا ضروری ہے۔ تو شوہر کے اسپم کو کسی بھی طرح سے بیوی کے رحم میں رکھنا، یہ بھی میاں بیوی کے ریلیشن کا اس سے تعلق ہے۔ تو جب شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو اب وہ ریلیشن اب وہ نہیں ہو سکتا ان میں قائم، چاہے وہ براہ راست شوہر سے کوئی سیکشول ریلیشن ہو یا اس کے مقتضیات میں سے کوئی مقتضی ہو، تو شوہر کا اسپم لے کے ایسی صورت میں بیوی میں رکھنا یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ تو شوہر کی ڈیتھ کے بعد یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی نے یہ گناہ کر لیا، جرم کر لیا، تو توبہ استغفار کرے، لیکن اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا نہیں کہلائے گا، وہ حلال ہی کہلائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ فراش کا بہرحال باقی تھا، اور نسب کی حفاظت کے لیے معمولی سے شبہ کو بھی کافی سمجھا جاتا ہے، تو شوہر وہ بچہ کہلائے گا اسی شوہر کا، لیکن یہ کہ ولد الزنا بچہ نہیں ہوگا، مگر یہ عمل بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو شوہر کی زندگی میں تو سخت ضرورت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن موت کے بعد یہ بالکل جائز نہیں ہے۔
میں شادی شدہ نہیں ہوں یہ کہنے سے کیا طلاق ہو جائے گی؟ میرے والد اور والدہ ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں. پرانی زبان میں شاید لڑتے لڑتے تھک گئے ہوں گے میرا خیال ہے. اب نئی زبان سیکھ رہے ہوں گے معذرت کے ساتھ. اس کی پریکٹس میں میری والدہ نے والد سے پوچھا کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ والد صاحب نے جواب دیا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں. اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوگی. عادل صاحب آسٹریا سے نہیں جی، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ سچی مچی میں بھی اگر شوہر بیوی کو کہہ دے کہ تو میری بیوی نہیں ہے تو اس سے مراد وہ جھوٹی بات کہلائے گی نا. بیوی تو ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں بیوی نہیں ہے؟ تو یہ جھوٹا کلام کہلاتا ہے. اس سے ڈیورس نہیں ہوتی. ہاں بلکہ اگر کوئی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اس کو زبان سیکھنے کے لیے یہ لفظ دہرائے انگلش میں، تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی. لیکن ایسے الفاظ دہرانے نہیں چاہیے. باقی یہ کہ اگر کوئی ویسے کہے گا کہ تمہیں طلاق ہے تو پھر بے شک اس کی طلاق کی نیت نہ بھی ہو تو بھی ڈیورس واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ٹرانسلیشن کر رہا ہے کسی جملے کی، یا کوئی اردو میں جملہ ہے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، تو اس کو حکایت کہتے ہیں. ایک چیز کو نقل کر رہا ہے تو نقل کرنے سے نہیں ہوتا. جیسے کوئی کہانی پڑھ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور شوہر نے وہ کہانی بیوی کو سنا رہا ہے، تو اس میں یہ جب ورڈ آئے گا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا بھائی، چائنیز سالٹ کے استعمال کا حکم. چائنیز نمک استعمال کرنا کیسا ہے؟ عبد الرحمن فیصل آباد سے. جائز ہے. وہ نمک ہے نا، نمک تو نمک ہوتا ہے، وہ تو بالکل ہی ایک اس کی ساری کیمیائی ترکیبی جو ترکیب ہے وہی چینج ہو جاتی ہے اس کی. اگر وہ واقعی نمک ہے تو پھر اس کا استعمال جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ حلال فاؤنڈیشن آپ گوگل پہ لکھیں، جامع الرشید کا ایک پراپر ادارہ ہے، ان سے بھی اگر آپ کنفرم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. مختلف شہروں میں رہنا ہو تو قصر نماز کا حکم. اگر تفریح کے لیے کسی دوسرے ملک یا 3-4 الگ الگ شہروں میں جانا ہو، مگر پہلے سے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر شہر میں جگہ کتنے دن رکنا ہے، ہر شہر میں ہر جگہ کتنے دن رکنا ہے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ قصر پڑھی جائے گی یا پوری؟ زوبیہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں بھائی، اگر آپ نے اپنے شہر سے 78 کلومیٹر سے زیادہ دور جانا ہے، 78 کلومیٹر دور جانا ہے آپ نے یا اس سے زیادہ، تو آپ مسافر ہیں، راستے میں آپ نے سفر والی نماز ہی پڑھنی ہے. لیکن جس جگہ جانا ہے وہاں آپ کا ارادہ ہے اسٹے کرنے کا، لیکن 15 دن سے کم کرنے کا ارادہ ہے، یا کوئی سرے سے ارادہ ہی نہیں ہے، تو آپ کتنے بھی عرصہ وہاں رہیں آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے. لیکن جس دن آپ نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں وہاں 15 دن رہوں گا یا رہوں گی، تو جس دن 15 ڈیز کی نیت ہوگی اس دن سے پوری نماز شروع کر دینی ہے آپ نے. تو یہ شریعت کا اصول ہے. تو اس لیے آپ جب بھی ٹریول کریں تو کسی جگہ آپ نے، کسی شہر میں آپ نے قیام کرنا بھی ہو تو اس قیام کرنے سے آپ پوری نماز نہیں پڑھیں، قصر ہی پڑھیں. ہاں جس دن آپ نے نیت کی کہ اس شہر میں ہم نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے، اس وقت سے آپ کی قصر نماز ختم ہو جائے گی. پراپر نماز یعنی 4 رکعتیں شروع ہو جائیں گی اس دن سے. اور اگر پھر بیچ میں ارادہ بن گیا نہیں جی 15 دن سے پہلے ہی جانا ہے، تو جب ارادہ بدل گیا تو اس دن سے پھر سفر والی شروع کر دیں. تو یہ اپنی نیت پر ہے. بھولنے کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ میں نسیان کا شکار ہوں، جو کچھ سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں لمحات میں بھول جاتا ہوں. کوئی عمل بتا دیں تاکہ نسیان سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. محمد افضل بٹ کشمیر سے. جناب میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا تو پھر آپ بھول جائیں گے مفتی صاحب نے کیا بتایا تھا. آپ کو تو بھولنے کی بیماری ہے. تو دیکھیں بھولنے کی بیماری جو ہے اس کا کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کروائیں. باقی وظیفوں سے یہ چیزیں نہیں حل ہوتی، دعاؤں سے حل ہوتی ہیں. میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کو بھولنے کی بیماری سے بچائے، اور جو ہے اچھا حافظہ اللہ آپ کو نصیب کرے، اور پھر اس قوت کو اللہ اچھے کاموں میں استعمال کرے. باقی یہ کہ گناہوں سے حافظے پر بڑا اثر پڑتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں گناہ ہیں تو ان گناہوں کو بھی چھوڑیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. حضرت امام شافعی کا شعر ہے نا کہ میں نے اپنے استاذ سے شکایت کی کہ میں چیزیں بھول جاتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑو. اس لیے کہ علم جو ہے نا، چاہے کوئی بھی علم ہو، یہ اللہ کا ایک نور ہے، یہ گنہگار کو اللہ عام طور پہ عطا نہیں کرتے. تو گناہوں کی کثرت بھی ایک حافظے کی کمزوری کا ذریعہ بنتی ہے. اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے گوروں کے حافظے کیسے تیز ہوتے ہیں، وہ تو پیتے پلاتے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. ان اشکالات کے جواب میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی.
تو مسلمان کے لیے اللہ کے اصول کچھ اور ہیں، غیر مسلموں کے لیے کچھ اور اصول ہیں. تو آپ اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑیں، اس کا بھی حافظے سے بڑا گہرا تعلق ہے. پراپر نیند نہ ہونے کا بھی حافظے سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ خوراک میں کیا کھا رہے ہیں اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، آپ اس سے رابطہ کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تربیت کی کمی کی وجہ سے کیا والدین کو گناہ ہوگا؟ اولاد کی تربیت ماں باپ پر کتنی فرض ہے؟ بعض ماں باپ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح تربیت نہیں کر پاتے، کیا اس صورت میں والدین کو گناہ ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے. دیکھیں، والدین دین کا علم حاصل نہیں کرتے، پھر اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اس سے اولاد گمراہ ہوتی ہے، تو ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا. کیونکہ شریعت کا حکم ہے، آپ نے تبلیغ میں سنا ہوگا، ہم جس بھی شعبے سے متعلق ہوں اللہ نے ہمیں ڈالا اس میں، تو ہمیں اس کے شرعی علوم سیکھنا فرض ہے. آپ وضو سیکھ کے کریں نا، بغیر سیکھے وضو نہیں کر سکتے. نماز کے مسائل سیکھ کے پڑھیں. تجارت کرنی ہو تو تجارت کے مسائل سیکھیں. اسی طرح جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پڑھیں پہلے، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہیں. پھر اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا پہلے سے آپ کو پتہ ہو کہ اسلام نے اولاد کی تربیت کے کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں. اگر آپ وہ نہیں پڑھتے اور اولاد بگڑتی ہے تو گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت سے متعلق بھی شریعت کے احکامات کو پڑھیں. بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں اس پر الحمدللہ، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں مرتب کی ہیں، اور پھر ان کے حساب سے اولاد کی تربیت بھی کریں. اپنی کوشش کر لیں، پھر اگر وہ بگڑ بھی گیا تو پھر انشاءاللہ ماں باپ کو گناہ نہیں ہوگا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے پوری کوشش ہوتی ہے پھر بھی اولاد بگڑ جاتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، حالانکہ نوح علیہ السلام نے تو اس کی تربیت کی پوری کوشش کی ہوگی. پیغمبر تو کبھی بھی غافل نہیں ہوتے. انویسٹمنٹ پر فکس منافع لینا، کیا 1,00,000 روپے کسی کو دے کر ہر مہینہ 10,000 روپے بطور نفع لے سکتا ہوں؟ فرمان نسیم دہلی سے. بالکل نہیں لے سکتے، نہ دہلی میں نہ دہلی سے باہر. فرمان نسیم صاحب، اللہ کا فرمان ہے کہ سود جو ہے نا اسلام میں جائز نہیں ہے. اب آپ نے دے دیا اور فکس اماؤنٹ لینا شروع کر دیا، یہ جائز نہیں. انویسٹمنٹ پہ آپ پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ بھائی تو میرے انویسٹمنٹ پہ جتنا کمائے گا، جتنا میری انویسٹمنٹ پہ آپ کمائیں گے اس میں سے اتنے پرسنٹ مجھے دیں گے، اتنے پرسنٹ آپ رکھیں گے. تو پرسنٹیج کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر پروفٹ ہوا ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لاس ہو گیا تو انویسٹر کا لاس ہوگا، پروفٹ ہو گیا تو انویسٹر کو اس پروفٹ میں پہلے سے جو طے شدہ پرسنٹیج تھی اس کے حساب سے ملے گا، اور جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو اس پرسنٹیج کے حساب سے مل جائے گا. اس طرح سے لے سکتے ہیں. ایسے فکس منافع لینا یہ جائز نہیں ہے.